بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مانتے ہیں ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے، تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی، تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو۔ تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں، جو امام مالک کر رہے ہیں، جو امام شافعی کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے۔ نہیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے فالوور ہیں، یہ اندھی تقلید کر رہے ہیں مفتی صاحب کی۔ یہ حدیث کی وہ تشریح لے رہے ہیں جو مفتی صاحب کر رہے ہیں، وہ تشریح نہیں لے رہے ہیں جو صحابہ کرام کر رہے ہیں یا ائمہ اربعہ کر رہے ہیں۔ ائمہ اربعہ نے بھی وہ تشریح نہیں کی جو مفتی صاحب کر رہے ہیں، ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں کر سکتے، اور تو اور ہے۔ تو بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی تشریح کر رہا ہے، آج کوئی تشریح نہیں کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح ہے، یہ ان کا فہم ہے، یہ ان کا عمل ہے۔ تو اس طرح سے آپ بات گھمائیے نہیں، لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، لوگوں سے یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ آج کے ان لوگوں کو ماننے، نہیں، یہ لوگ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کا اپنا اجتہاد نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا اجتہاد کر لیں، صحابہ کرام کا عمل ہے، صحابہ کرام کا اسوہ ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام کی سنت اگر ہمارے پاس آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس کے خلاف نہیں ہے، تو حدیث رسول اور سنت صحابہ جس پر متفق ہے، سب ایک ہی بات ہے، تو اس کے مقابل کسی کی بھی بات آئے گی تو ہم اسے دیوار پہ مار دیں گے۔ حالانکہ کسی کی بات بھی ثابت ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے ان کا اپنا اختیار ہے، لیکن ائمہ اربعہ یا کسی بھی مستند امام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے، وہی ہم کو کہنا ہے۔ یہ آج کے مقلدین، چاہے وہ حنابلہ ہو، چاہے وہ حنفیہ ہو، یہ آج کے مقلدین شور مچا رہے ہیں 20 یہ سارا شور شرابہ آج کے لوگوں کا ہے۔ ورنہ پرانے لوگوں نے 8 سے زیادہ پڑھا ہوگا، لیکن یہ شور نہیں کیا ہے، یہ دعویٰ نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا یہی سنت رسول ہے، انہوں نے اپنے حساب سے سمجھا، انہوں نے خود کہا یہ بھائی ہماری سمجھ ہے۔ تو بھائی آپ کی سمجھ ہے، آپ اپنے پاس رکھو، لیکن ہمیں صحابہ کرام کی سمجھ زیادہ پیاری ہے، ہم صحابہ کرام کی سمجھ سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ آپ کو بڑھنا آپ بڑھو، تو ہمارا جو 20 رکعت تراویح اور 8 رکعت تراویح کے مسئلے میں مسئلہ ہمارے اجتہاد کا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے عمل کا ہے، ان کی سنت کا ہے، تو ہم ان کی سنت پہ چلتے ہیں۔ امام مالک کی حدیث ہے، اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، کہیں 20 بیان کرتا ہے، کہیں 8۔ جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے۔ اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ کس نے کہا کہ مضطرب حدیث ہے؟ وہ کس نے کہا؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا۔ امام مالک کے حوالے سے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند آپ دیکھیں، اتنی صاف ستھری، اتنی مضبوط اس کی سند ہے کہ امام جو ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی ہیں۔ اور ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ محمد بن یوسف رحمہ اللہ، جو بالاتفاق سے کراوی ہیں، کسی بھی ائمہ جرح و تعدیل میں سے کسی بھی امام نے کوئی جرح نہیں کی ہے۔ اور ان سے روایت کرنے والے امام مالک رحمہ اللہ۔ کس کو اس طرح ہوا بھائی؟ یہ سند آپ کے سامنے ہے۔ کون؟ کہاں سے نقل ہو رہی بات؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے کس نے نقل کیا؟ ان سے نقل کیا ہے سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان سے نقل کیا ہے محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے، جو بخاری مسلم کے متفق علیہ ثقہ امام ہے۔ ہمت ہے تو ذرا جو ہے جرح کر کے بتائیں ان پر۔ اور ان سے نقل کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے۔ کدھر ہے اضطراب؟ کون مضطرب ہے؟ کس کو اضطراب لاحق ہوا ہے؟ ہمت ہے بتائے نا۔ یعنی یہ چین ہے، کون ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان سے نقل کرنے والے صاحب، یہ دونوں صحابی ہو گئے۔ ان سے نقل کرنے والے محمد بن یوسف، اور ان سے نقل کرے امام مالک۔ اس میں کس کو اضطراب ہوا ہے؟ ہمت۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈائلاگ بول رہے تھے، یہ لوگ اپنی بات لاتے ہیں، اور آپ کی یہ جرات کہ آپ کہہ رہے ہو مضطرب، یعنی کس پہ الزام لگا رہے ہو؟ نشانہ کس کی طرف ہے؟ نشانہ امام مالک کی طرف جا رہا نا، کہ امام مالک رحمہ اللہ نے غلطی کی، یعنی تعداد 20 تھی 11 بتا دیا۔ یہ جرات اور یہ بےہودگی یہ لوگ مقلدین کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ پر بلا وجہ ان پہ کیچڑ اٹھالتے ہیں، بلا وجہ ان کو غلط ٹھہراتے ہیں۔ حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ 11 کی تعداد نقل کرنے میں اکیلے نہیں ہے۔ یہ آپ ذرا شجرہ دیکھ سکتے ہیں سند کا، کہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہے 6 روات ہیں جنہوں نے 11 کی تعداد نقل کی۔ وہ ایک بندہ صرف ہے جس سے منقول صرف ہے 21 رکعت، وہ ثابت بھی نہیں ہے۔ باقی 7 روات امام مالک کے سمیت، امام مالک سمیت 7، یعنی امام مالک کے ساتھ 6 روات ہیں جو بالکل متفق ہیں کہ 11 رکعت ہے۔ اس میں سے ایک راوی نے عشاء کی سنتیں بھی شامل کر لی ہیں، باقی سب متفق ہیں 11۔
اس کے باوجود یعنی امام مالک تنہا بھی نہیں ہے، امام مالک کے ساتھ سکہ روات کی ایک تعداد ہے اور سب مل کے کہہ رہے ہیں 11 اور یہ لوگ اتنی بڑی جرات کر رہے ہیں، اتنی ہمت کر رہے ہیں، کہتے ہیں امام مالک جو ہے اضطراب کے شکار ہو گئے۔ یہ مضطرب کا لفظ تو آپ نے بول دیا، لیکن یہ اضطراب کون ہے جو ٹکتا نہیں ایک بات پر؟ بتائیں تو کون؟ ہمت ہو تو بتائیں، یہ چین آپ کے سامنے ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ اضطراب کے شکار یہ نہیں ٹکے اس بات پہ؟ ان کے یہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کیا وہ اپنی بات پہ نہیں ٹکے؟ یا ان سے روایت کرنے والے محمد بن یوسف کیا انہوں نے دو طرح کی بات کی ہے؟ ان سے روایت کرنے والے امام مالک کیا انہوں نے دو طرح کی بات کی؟ کس نے دو طرح کی بات کی؟ سند آپ کے سامنے۔ ارے بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برخلاف اگر کسی نے کچھ بیان کر دیا تو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مقدم کریں، صحابہ کرام کی رائے کو مقدم کریں۔ یہاں بلا وجہ آپ امام مالک رحمہ اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بے سر پہ کی بات کہ ان سے جو ہے اضطراب ہو گیا۔ وہ ایک کہتے ہیں راوی ٹکتا نہیں ایک بیان پہ۔ کون راوی نہیں ٹکتا؟ نام تو بتاؤ۔ ہاں سارا نام آپ کے سامنے، اس میں سے کون نہیں ٹکتا ہے؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کیا یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کیا یہ نہیں ٹکے ایک بات پہ؟ یا ان سے نقل کرنے والے صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ نہیں ٹکے ایک بات پر؟ یا ان سے نقل کرنے والے محمد بن یوسف کیا یہ نہیں ٹکے؟ یا ان سے نقل کرنے والے امام مالک یہ نہیں ٹکے؟ کون ہے جو نہیں ٹکا؟ تو یہ سب بے سر پیر کی باتیں ہیں، مضطرب ہے، یہ صحیح روایت ہے، بلکہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ جس چین سے یہ روایت موطا میں موجود ہے ٹھیک اسی چین سے بخاری مسلم میں کئی حدیثیں موجود ہے۔ یہ آپ جو ہماری کتاب ہے مسنون رکعت تراویح اس میں آپ جو ہے اس کی تفصیل مزید دیکھ سکتے ہیں۔ لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے، اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا۔ دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے۔ آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا، خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے، حنفی مالکی شافعی حنبلی 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک، جو کہ نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلی۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں، یہ دیکھو کتنا غلط، یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا، وہ اب پیدا ہوا ہے۔ مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ حرم میں 4 مصلے تھے، 5واں کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، اچھا ان 4 سے پہلے کیا تھا؟ یعنی یہ جو 4 ائمہ کی طرف منسوب جو مصلے بنے تھے ان سے پہلے کیا تھا؟ حرم میں کتنے مصلے تھے؟ اس سے پہلے کون تھا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بعد میں کوئی چیز بنی جو ختم، خود کہہ بھی رہے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے، بعد میں کوئی چیز بنی وہ اس کو دلیل بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا اور ابھی بھی کیا ہے؟ تو اس سے پہلے ایک ہی مصلی تھا، ایک ہی امام تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 5واں کیوں نہ؟ ارے یار جس جماعت کو، جماعت اہل حدیث کو 4 برداشت نہیں ہے وہ اور 5 کیسے کریں گے؟ ہاں یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کہیں کھڈا کھودا ہوا ہے تو کہا جائے کہ اس کو پاٹو، تو کہنے کہ بھئی وہ 5واں کھڈا آپ کا کہاں ہے؟ ارے بھائی ہم تو کھڈا پاٹنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اور کھود کے 5واں کھڈا بھی بنا دے، یعنی 4 کھڈے کھودے ہوئے ہیں 5واں بھی کھود کے کر دے اس میں؟ ہاں بھئی 4 جگہ گندگی لگی ہوئی ہے، اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا؟ اور گندگی بٹھا دو وہاں پہ، یعنی ایک اور مسئلہ بنا دے وہاں پہ۔ بھئی اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فالو کرنے والا اگر مشرک نہیں ہے، حنبلی کوئی امام ہے، ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں، وہ اس کو امام بنا دو، لیکن یہ اور مسئلے نہیں ہونے چاہیے۔ کسی بھی مسلک کا، کسی بھی فرقے کا کوئی عالم اگر مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کافی تھا۔ تو اہل حدیث کو کوئی الگ سے مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل حدیث کا تو یہی کہنا تھا کہ نبی کے زمانے میں ایک ہی مسئلہ تھا۔ ارے بھئی اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ یہ مطلب حنفی شافعی مالکی تو جانے دیں، ارے اگر کوئی ظالم، کوئی فاسق فاجر بھی کھڑا ہو جاتا، ہاں کوئی فاسق شخص، کوئی غلط آدمی بھی کھڑا ہو جاتا، اگر وہ کافر نہیں ہوتا، اگر وہ مشرک نہیں ہوتا، تو کتنا بھی بگڑا ہوا شخص ہو اگر وہ مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا تو بھی اہل حدیث کہتے دوسرا امام مت کھڑا کرو، اگر اس کے پاس پاور ہے یہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا رہن دو لیکن دوسرا مت کھڑا کرو۔ تو اہل حدیث کیوں جا کے جو ہے 4 مسئلے کرے گا؟ تو اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ ایک ہی مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، صحابہ کے کرام کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، وہی ایک مسئلہ ہونا چاہیے۔ جب اہل حدیث 4 کو برداشت نہیں کر رہا تو بھیا 5واں کیسے کھڑا کرے گا وہ؟ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں 5واں بتاؤ اہل حدیث کا، 5واں کیوں بتائے گا؟ کیا اہل حدیث نے، آپ مسئلے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہل حدیث نے کوئی فقہ بھی مرتب نہیں کی اپنی، کیونکہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ صحابہ یعنی قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے جو آثار ہیں، صحابہ کرام کے آثار یہی ہماری فقہ ہے، یہی فقہ اہل حدیث ہے، صحابہ کرام کے آثار، صحابہ کرام کے فتاوی، صحابہ کرام کا فہم، یہی۔ اس لیے آپ جیسے احناف کی ہے ہدایہ، مالکیہ کی مدونہ، حنابلہ کی مغنی، ایسے جو ہے مجموع شوافی کی، سب کی اپنی اپنی کتابیں فقہ کی،
لیکن اہل حدیث نے ایسی کوئی فقہی کتاب مرتب نہیں کی ہے. مفتی صاحب تو یہ بھی دعوت دیتے ہیں نا کہ اہل حدیث کو اپنا کوئی فتاوی مرتب کر دینا چاہیے. بھائی اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ چاروں جو مرتب ہوئے ہیں, اہل حدیث کا کہنا ہے کہ اس طرح سے الگ الگ فقہ بھی نہیں مرتب ہونی چاہیے. ہاں, صحابہ کرام کے آثار آپ ان کو جمع کرو, صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں اگر صحابہ کرام کا اجتہاد موجود ہے, فتویٰ موجود ہے, اسی فتوے کو آپ آگے بڑھاؤ. اگر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے, اس میں جو ہے آج اجتہاد کریں گے, کیونکہ فقہ حنفی میں بھی جو اجتہاد ہو چکے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت تک چلیں گے, اس میں بھی آج اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام کے اگر فتاوی ہیں, اگر کوئی کسی مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا, اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی نے اس کو ختم کیا, حنبلی نے ختم کیا, تو آپ کو پوری تاریخ معلوم ہے, آپ تاریخ پڑھیں. جب اس کو ختم کیا گیا تو گرچہ حنبلی نے ختم کیا, لیکن پہلی بار کسی حنبلی کو مسئلے پہ نہیں کھڑا کیا, کیونکہ اس طرح ختم ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی نے ختم کیا, اہل حدیث اگر نہ ہوتے تو یہ چاروں مسئلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا. کیونکہ جب یہ مسئلے ختم کیے گئے تو پہلے وقت اگر کسی کو امام بنایا گیا تو اہل الحدیث کو کھڑا کیا گیا. ان لوگوں نے کہا, سعودی حکومت نے کہا کہ اگر ہم نے یہاں پہ حنبلی کو کھڑا کر دیا تو یہ تینوں نہیں مانیں گے, حنفی کو کھڑا کر دیا تو باقی تین نہیں مانیں گے, شافعی کو کھڑا کر دیا باقی تین نہیں مانیں گے. اس لیے نہ حنفی, نہ مالکی, نہ شافعی, نہ حنبلی, اہل الحدیث امام کو لا کے کھڑا کیا. اہل الحدیث نے جو ہے وہاں پہ امامت کرائی. بعد میں ٹھیک ہے حنبلی آ گئی, کوئی دوسرا آ گیا, الگ بات ہے, لیکن جب چاروں مسئلے ختم ہوئے تھے تو ان کو کوئی امام نہیں مل رہا تھا. وہاں اہل حدیث کو کھڑا کیا گیا, ایک ایسے امام کو کھڑا کیا گیا جو کسی بھی فقہ سے جو ہے نسبت نہیں رکھتا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث نے کیوں نہیں بنایا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی نے ختم کیا. اہل حدیث نہ ہوتے تو حنبلی کیسے ختم کرتا؟ ہم اہل حدیث کی برکت ہے, اہل حدیث کی وجہ سے تو یہ ختم کرنا آسان ہوا, ورنہ یہ کیسے ختم, یہ باقی ختم کرنے دیتے؟ حنبلی بولتے ہمارا امام رہے گا, یہ تینوں کاٹ ڈالتے, ختم کرنے دیتے. تو بھائی یہ تو اہل حدیث کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا, چاروں شاند ہو گئے, چلو بھائی ہم اسے کوئی نہیں رہے گا, چلو اہل حدیث ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ مسئلہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو چار مسئلے تھے, چار مسئلے کے جب قائل ہی نہیں اہل حدیث تو پانچواں کیسے کھڑیں گے؟ جن کو چار نہیں برداشت ہے وہ پانچواں کیسے کھڑیں گے؟ ان کی تو دعوت یہی ہے کہ جیسے پہلے ایک مسئلہ تھا ویسے ہونا چاہیے, اور بعد میں جب موقع ملا یہ مسئلے ختم کیا جا رہے تھے تو انہوں نے آگے بڑھ کے امامت کروائی اور یہ ختم کیا گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے پانچواں کیوں نہیں کیا؟ بھائی اہل حدیث تو آ کے مسئلے پہ کھڑا ہوا, جب چاروں کو بھگایا گیا نا تو اہل حدیث آ کے کھڑا ہوا. اہل حدیث چاروں کے ساتھ پانچواں بنا کے نہیں کھڑا ہوا, چاروں کی جب وہاں پہ کہانی ختم ہوئی تب آ کے اہل حدیث کھڑا ہوا. کیونکہ اہل حدیث کیا مانتے تھے کہ بھئی ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے, اور آج اگر کوئی دوسرا آ کے کھڑا ہوتا تب بھی اہل حدیث کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر مشرک نہیں ہے, کافر نہیں ہے, اہل حدیث کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چلو ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے. لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان چاروں میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, چار الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے چار نمائندے ہیں, چار مکتب فکر, پانچواں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مسلح تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ, لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کہہ رہے ہیں کہ حنبلیوں نے ختم کیا, ٹھیک ہے ان کی کوشش تھی, لیکن امام کو نہ کے کھڑا ہوا. جب پہلی بار چاروں کو ہٹایا گیا تو کس کو آ کے کھڑا کیا گیا؟ اہل حدیث امام کو کھڑا کیا گیا. تو حنبلیوں نے کوشش کی, لیکن اہل حدیث ہی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ختم ہوئی, بدعت ختم ہوئی. تو اہل حدیث آ کے مسئلے پہ کھڑا ہوا, تب یہ جا کے چاروں مسئلے ختم ہوئے. سال تک امت کی نمائندگی ان چار مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, پانچویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب پانچواں تھا ہی نہیں. کرتے غلط چیز کے لیے کیوں اپلیکیشن دے گا کوئی؟ یعنی غلط چیز, اب اگر کہیں پہ چار گڈھا کھدا ہوا ہے تو کیا کوئی معقول آدمی اپلیکیشن دے گا پانچواں بھی کھودو؟ اگر وہ چیز غلط تھی, آپ خود کہہ رہے غلط ہے, جب وہ چیز غلط ہے تو غلط کام کرنے کے لیے اس میں اور حصہ ڈالیں گے, چلو ایک اور کام غلط کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ الخطا لا یعالج بالخطا, غلطی کا علاج غلطی سے ہوتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ چلو مانا غلط ہے, آپ کہہ رہے ہیں مانا غلط ہے, پھر آپ نے اپنا کیوں نہیں کھڑا کیا؟ عجیب بات ہے. مطلب آپ دوسروں کہتے ہیں سینس, کامن سینس کیا ہے, آپ دیکھیں آپ کا کامن سینس کیا ہے. جب چاروں غلط ہے, آپ خود کرے مانا غلط ہے, لیکن غلط تھا تو آپ نے اپنا کیوں کھڑا کیا؟ ارے بھائی اہل حدیث جب اس چیز کو غلط مانتا ہے, اہل حدیث کو چار مسئلہ برداشت نہیں ہے, تین برداشت نہیں ہے, دو برداشت نہیں, تو پانچ کیسے کر دے گا وہ؟ پانچوں مسئلہ کیسے کھڑا کر دے گا وہ؟ اہل حدیث تو کہتا ہے کہ بھائی اجتماعیت کے ساتھ رہنا چاہیے. کوئی فاسق فاجر امام بھی اگر کھڑا ہو گیا مسئلے پہ تو اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو تاکہ اجتماعیت نہ ٹوٹنے پائے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث نے پانچواں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کیوں پانچواں امام کھڑا کرے گا وہ؟
بہرحال اہل حدیث کی برکت سے وہ ختم ہوا. جب یہ حنابلہ نے ختم کیا اس کو تو سب سے پہلے اہل حدیث آ کے وہاں پہ کھڑا ہوا, تو اہل حدیث ہی کی برکت سے وہ چاروں مسئلے ختم ہوئے, اور جو عہد رسالت میں ہو رہا تھا, عہد صحابہ میں ہو رہا تھا, وہی الحمدللہ اب ہونے لگا. ایک مسئلہ ہو تو اہل حدیث کی دعوت ہی وہی تھی, اہل حدیث کی وہی دعوت تھی نا, کسی بھی ایک مسئلہ ہو تو اہل حدیث کی وہی دعوت تھی. تو جب اس کا موقع ملا تو اہل حدیث نے پورا سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے, اہل حدیث نے کبھی مخالفت کیا. یہ چاروں کی مانگ یہ تھی کہ الگ الگ مسئلہ ہو, لیکن کسی بھی دور اہل حدیث ہر دور میں موجود رہے, لیکن کیا اہل حدیث نے کسی دور میں کہا کہ ہمارا مسئلہ ہونا چاہیے؟ آپ اس کو اور الٹا جو ہے نیگیٹو چیز بنا رہے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیوں نہیں کیا, اپلیکیشن کیوں نہیں دیا. بھائی اہل حدیث جب اس کے خلاف ہوں گے تو کیوں اپلیکیشن دیں گے؟ اہل حدیث کا کہنا ہے کہ ایک ہی امام ہونا چاہیے, ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے, تو پانچویں مسئلے کے لیے کیوں اپلیکیشن دیں گے وہ؟ تو اللہ کے نبی کے دور میں, صحابہ کرام کے دور میں جو ہو رہا تھا ویسے ہونا چاہیے. تو جب ان چاروں کو ختم کیا گیا, اہل حدیث آ کے کھڑا ہوا نا مسئلے پہ, ہاں اہل حدیث آ کے کھڑا کیا, اس کو سپورٹ کیا. اہل حدیث نے یہ نہیں کہا کہ چاروں کو ختم نہیں ہونا چاہیے, اہل حدیث نے ساتھ دیا, ختم کرنے والوں کو ساتھ دیا. تو جو اہل حدیث یہ عقیدہ رکھتا ہو, یہ منہج رکھتا ہو کہ چاروں ختم ہونا چاہیے, اس سے آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپلیکیشن دے گا کہ پانچواں مسئلہ بنا دو؟